اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سورۃ آل عمران کی ترجمہ تفسیر کی جو کلاس ہے، اس میں ہماری جو آج کی آیات ہیں وہ 152 سے 168 تک ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ پچھلی نشست میں ایک بات نامکمل رہ گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے موقع پر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے پھر خطبہ دیا، اس میں یہ آیت بھی پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی پھر جو الفاظ انہوں نے خود فرمائے اپنی طرف سے، وہ بہت ہی اہم الفاظ ہیں اور بڑے ہی یوں سمجھیے کہ بڑی ہمت اور جرأت کا مظہر ہے۔ من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات۔ جو کوئی بھی بندگی کرتا تھا، پوچھتا تھا محمد کی، وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اور جو کوئی اللہ کی بندگی کرتا تھا، اللہ کو پوچھتا تھا، وہ جان رکھے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس پر کبھی موت وارد نہیں ہوگی۔ اب آگے چل رہی ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ۔ اب یہ جو عارضی شکست ہو گئی تھی اور مسلمانوں کو زک پہنچی، اس سے ان کے دل زخمی تھے، اس ضمن میں اب یہ بہت ہی اہم قول فصیل کے انداز میں یہ آیت آئی ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ۔ دیکھو مسلمانوں، تم ہم سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے، اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ۔ جبکہ تم انہیں قتل کر رہے تھے، اللہ کے حکم سے تہ تیغ کر رہے تھے، فتح ہو گئی تھی، ہمارا وعدہ پورا تھا۔ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے۔ یہاں ڈھیلے کا ترجمہ کچھ اور بھی کیا گیا ہے، میرے نزدیک تم نے ڈسپلن کو ڈھیلا کیا۔ نظم جو ہے سموتات، اور سموتات میں ظاہر بات ہے کہ ایک ہی شخص کی اطاعت نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی فرض کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو امیر مقرر کیا، اس کی اطاعت بھی فرض کی۔ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے نافذ کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قول کی تو انہوں نے تعویل کر لی تھی کہ حضور نے تو ہم سے کہا تھا فتن، شکست کی صورت میں کہ ہم سب بھی اللہ کی راہ میں اگر قتل ہو جائیں اور تم ہمیں دیکھ رہے ہو کہ چیل کوے ہمارا گوشت کھا رہے ہیں، تو تب بھی یہاں سے مت ہٹنا۔ تو تعویل ہو گئی تھی، انہوں نے جان بوجھ کے حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن خلاف ورزی جو کی ہے وہ لوکل کمانڈر تھے ان کے حکم کی۔ وَمَنْ عَصَىٰ أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي۔ یہ ہے اصل معاملہ اجتماعی زندگی کا، جب تک ڈسپلن جماعت نہ ہو، نظم جو ہے وہ پورا نہ ہو، اب وہ درجہ بدرجہ ہوگا۔ فوج کا ایک سپہ سالار ہے، لیکن پھر پوری فوج میں کوئی داہنا بازو ہے، میسرہ ہے، میمنہ ہے، قلب ہے، پیچھے ہے، ہراول دستہ ہے، ہر ایک کا ایک کمانڈر ہے۔ اب وہاں پر جو بھی ان کے حکم ہیں، ان کے احکام ہیں، اگر ان کے حکم کی سرتابی ہوگی تو فوج جو ہے پھر اس کا جو انجام ہوگا آپ کو معلوم ہے۔ تو نظم جو ہے ایک جماعت کے اندر درجہ بدرجہ ہے، جو بھی نظام و سموتات ہے اس کی پوری پابندی کرنا۔ حتیٰ اذا فشلتم، جب تم ڈھیلے پڑ گئے، وتنازعتم فی الامر، اور امر میں تم نے جھگڑا کیا، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب ہے۔ یہاں پہ میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو ایک دیکھی ہے، اس میں جو اس آیت کے بارے میں انہوں نے
اپنی تعویل دی ہے میں آپ کے ساتھ انہی کے الفاظ میں انہی کی طرف سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ انہوں نے فرمایا کہ میری تعویل اس آیت کے بارے میں یہ ہے، اور بعض علماء نے تو خیر اس کو بہت پسند کیا ہے، اور بعض نے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اتنا خاص قلبی لگاؤ نہیں رکھتے، انہوں نے کہا یہ خواہ مخواہ صحابہ کی وکالت کرتا ہے۔ میرا یہاں بھی موقف یہ ہے، من بعد ما اراکم ما تحبون سے مراد مال غنیمت نہیں ہے، اس لیے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا قاعدہ جو ہے غزوہ بدر کے بعد ہو چکا تھا، چاہے کوئی شخص کچھ جمع کرے نہ کرے برابر کا حصہ اسے ملے گا۔ یہاں من بعد ما اراکم ما تحبون سے مراد فتح ہے، اور اس کے لیے سورہ صف کی وہ آیت وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، گویا کہ یہاں بندہ مومن کو دنیاوی کامیابی کو بھی اپنا مقصود نہیں بنانا۔ کامیابی کسے پسند نہیں ہے؟ مقصود نہیں بنانا۔ مقصود جو ہے اللہ کی رضا جوئی اور اپنا فرض ادا کرنا، مقصود یہ رہے۔ باقی کامیابی ہو یا ناکامی ہو، جو کچھ بھی ہو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ کب فتح لانا چاہتا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں من بعد ما اراکم ما تحبون، اکثر نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد مال غنیمت کی طلب میں وہ وہاں پہرا چھوڑ کر چلے گیا۔ میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر ما تحبون سے مراد فتح ہے۔ آئیے اب آگے شروع کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں سے وہ بھی ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، دنیا میں کامیابی ہو جائے، ہمارا بول بالا ہو جائے، حکومت ہماری قائم ہو جائے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے وہ بھی ہیں جو صرف آخرت کے طالب ہیں۔ ثم صرفکم عنہم، تو گویا کہ تم ہم سے شکایت نہیں کر سکتے، کوئی شکوہ نہیں کر سکتے، لیکن جب تم نے یہ کام کیا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد فرمایا ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے۔ پہلے تو یہ تھا کہ وہ بھاگ رہے تھے، اب تم ان کے پیچھے ان کا تعاقب کر رہے تھے، اب وہ الٹا معاملہ ہو گیا۔ اب تم اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر جا رہے ہو، لیبتلیکم، تاکہ تمہیں اور ابتلا میں مبتلا کرے اور امتحان لے تمہارا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، لیکن ساتھ ہی معافی نامہ بھی ہے، اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے جو بھی خطا ہو گئی ہے، جو بھی غلطی ہو گئی ہے، کسی سے بھی ہوئی ہے، اللہ نے معاف فرما دیا۔ واللہ ذو الفضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، جبکہ تم چڑھے جا رہے تھے پہاڑ پر کوہ احد پر جان بچانے کے لیے۔ ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار رہے تھے تمہیں تمہارے پیچھے سے۔ بھگدڑ جب مچ جاتی ہے تو صورتحال یہ ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد تو آ گیا تھا، نرغہ کر لیا گیا تھا، اور ایک کے بعد ایک صحابہ نے اپنے جسموں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے، تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ویسے تو بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جو وسائلی دنیا ہے اس کے اعتبار سے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، پھر اللہ تم پر غم کے بعد غم مسلسل ڈالتا رہا تاکہ تم غمگین نہ ہوا کرو اس پر کہ جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس تکلیف پر کہ جو تم پر پڑے، یعنی رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ آدمی کو اگر کبھی کوئی اتفاقاً ہی کوئی رنج ہوتا ہے ایک، تو اس رنج کا بہت اثر رہے گا، لیکن یہ کہ جب پے در پہ رنج آ رہے ہوں، اور سب سے بڑا رنج جو آیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کی خبر جب اڑ گئی، تو اب کسی کو اپنے تن بدن کا تو ہوش ہی نہیں رہا، کسی کو کیا زخم لگا ہے، کہاں لگا ہے، اور خود اس کا کوئی بازو کٹا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس وقت جو کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں کمی پیدا کر دی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے تھے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک اونگ نیند سی طاری کر دی، امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، کہ جو تم میں سے ایک گروہ کے اوپر طاری ہو گئی۔
اور یہ جو نیند آتی ہے یہ اطمینان قلب کا مظہر ہوتی ہے کہ جیسے اب انسان نے سب کچھ بھلا دیا اور اب یہ کہ اس کی کیفیت ہو گئی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت کے طور پر ہوا۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَحَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ۔ البتہ ایک گروہ ایسا تھا کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی اور وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہا تھا۔ ظن الجاہلیہ، جہالت والے گمان کر رہا تھا، یعنی اگر کوئی بچے کھچے منافقین بھی رہ گئے تھے۔ عبداللہ ابن ابی کے 300 آدمیوں کے جانے کے بعد اگر کوئی دو چار ہوں تو ان کا حال یہ تھا کہ اس وقت انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ جب یہ کیفیت ہو تو اونگ کیسے آئے گی؟ تو ان کا تو حال یہ تھا کہ ان کے دل میں وسوسے آ رہے تھے کہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا تھا، اب وہ مدد تو جھوٹی ہوگی، اللہ کی بات سچی ثابت نہیں ہوئی۔ ظن الجاہلیہ ان کے دماغوں میں پیدا ہو رہا تھا۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَحَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے۔ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاہِلِیَّہ وہ اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے ناحق، کیونکہ جاہل تھے۔ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی اختیار میں کوئی حصہ ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہوں جنہوں نے اس وقت بھی مشورہ دیا تھا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ مدینے کے اندر ہی محصور رہ کر جنگ کی جائے، تو ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہمارا بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں، ساری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ یہ بھی جماعتی زندگی ہو سکتا ہے، انسان جو ہے پسند نہیں کرتا، ہر شخص جو ہے چاہتا ہے کہ میری بات ہی مانی جائے، میری رائے بھی چلے، آخر ہم سب اپنے امیر کی بات ہی مانتے رہیں، یہ کیسے ہوگا؟ هل لنا من الامر من شیء ہمارے بھی اختیار میں کچھ ہے یا نہیں، ہمارا بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں؟ قل کہہ دیجئے، ان الامر کلہ للہ امر اور اختیار تو کل کا کل اللہ کے لیے ہی ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک اے نبی یہ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے ہیں، ما لا یبدون لک جو آپ پر ظاہر نہیں کر رہے۔ ان کے دل میں کیا ہے اب اللہ کھول کر بتا رہا ہے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا اختیار چلتا، ہماری رائے مانی جاتی، ہمارے مشورے پر عمل ہوتا، ما قتلنا ہاہونا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، یہ ہمارے اتنے لوگ یہاں شہید نہ ہوتے۔ قل اے نبی ان سے کہیے، لو کنتم فی بیوتکم اگر تم سب کے سب اپنے گھروں میں ہوتے، لبارز الذین کتب علیہم القتل تب بھی جن لوگوں کے حق میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ قتل ہوں، وہ تو کشاں کشاں میدان میں پہنچ جاتے۔ الی مضاجعہم جو بھی ان کے کھیت رہنے کی جگہ تھی، اللہ کے علم میں انہیں وہاں پہنچ جانا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، تمہاری تدبیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جن کے لیے یہ طے تھا اللہ کے علم میں، اللہ کی معیشت میں کہ انہیں شہید کے لباس میں لے کے آنا ہے، یعنی مطلب انہیں شہادت کے لباس پہنانے ہیں، وہ آتے خود پہنچ جاتے ہیں، گھروں سے نکل کر آتے ہیں کشاں کشاں۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ اور یہ تو اللہ تعالیٰ اصل میں چھان پھٹک کر رہا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، آزما رہا ہے، اس کی آزمائش کر رہا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور تاکہ وہ بالکل پاک اور خالص کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر کی مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان وہ لوگ کہ جو میدان جنگ سے چلے گئے اس دن کے جس دن دو جماعتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں۔ یہ تذکرہ ہو رہا ہے کچھ ایسے افراد کا کہ جو جنگ کی جب شدت ہوئی تو وہ جان بچانے کے لیے جیسے کچھ لوگ کوہ احد پر چڑھے تھے، وہ ذرا اس سے آگے بڑھ کر میدان ہی سے فرار کر گئے۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ اب وہ کیفیت ایسی اضطراری کیفیت تھی کہ اس میں کسی ضعف کا، کسی کمزوری کا اظہار ہو جائے تو وہ ایک بالکل قرینے قیاس بات ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار ہو گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ تو بہرحال ان کے بعد ہی ہے، وہ جذبات میں آ کر تلوار چھوڑ کر بیٹھ گیا، تو اسی طرح کی بات ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان بے شک وہ لوگ جو ہٹ گئے میدان سے فرار کی راہ اختیار
کر گیا جس دن کے دو فوجیں آپس میں لڑیں۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یہ اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے ان کے بعض افعال کی وجہ سے۔ کوئی کسی وقت کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے کسی وقت، وہ ہر ایک سے ہو سکتی ہے، معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے شیطان کو پھر موقع مل جاتا ہے کہ کسی موقع پر وہ اڑنگا لگا کر اس شخص کو، خواہ وہ کتنا ہی نیک ہو اور کتنا ہی مصائب رتبہ ہو، پھر یہ کہ کہیں کسی جگہ پھسلا دے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ یہ الفاظ بہت اہم ہیں اس لیے کہ اہل تشیع نے اس چیز کو بہت اچھالا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وہ توہین کرتے ہیں، ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے تھے میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر، اور وہاں یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کیا ہے ان کی معافی کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا اور بھی تھے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان پر زبانیں دراز کرے۔ ان اللہ غفور حلیم، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور حلم والا ہے، حلیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اے اہل ایمان تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جبکہ وہ تھے زمینی سفر پر نکلے ہوئے یا کسی جہاد میں شریک تھے، اگر وہاں ان کا انتقال ہو گیا، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے۔ ہر شخص کی موت کا تو وقت مقرر ہے، تمہاری گود میں بیٹھے ہوئے ہوں تب بھی موت آ جائے گی، چاہے وہ کہیں بہت ہی مضبوط پہروں والے قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہوں، موت تو وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ تو تم ان لوگوں کی طرح کی باتیں نہ کرو، یہ تو کافروں کی طرز کی باتیں ہیں۔ اگر ہمارے پاس ہوتے، اگر جنگ میں نہ جاتے تو بچ جاتے، یوں ہو جاتا تو یوں ہو جاتا۔ یہ ساری باتیں در حقیقت جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لو کاش یوں ہو جاتا، کاش ایسے ہو جاتا تو یوں ہو جاتا، اس کلمے ہی سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جو ہوا اس لیے ہوا کہ اللہ کو اس کا ہونا منظور تھا، اس کی حکمت ہے، اسے معلوم ہے، آپ اس کی حکمت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، یہ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت کی آگ جلا دیتا ہے، یہ بھی گویا کہ ان کے کفر کی سزا ہے۔ واللہ یحیی و یمیت، اور دیکھو اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ، او متتم، یا تمہارا ویسے ہی انتقال ہو جائے، موت آ جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو چاہے اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا ویسے ہی موت آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت تمہیں ملے گی اور رحمت ملے گی وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو تم جمع کر رہے ہو۔ اور 10 سال جی لیتے تو کیا کر لیتے، اور کچھ جمع کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دے دی، اس سے بڑی اور تمہارے لیے سعادت کون سی ہوگی۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، چاہے تمہیں بستروں پر موت آئے، چاہے چارپائیوں پر جان نکلے، اور چاہے تم قتل ہو، ہر حال میں تمہیں بہرحال اللہ کی جناب میں جمع کر دیا جائے گا، گھیراؤ کر کے تمہارا وہاں لے جایا جائے گا۔ آخری منزل تو وہی ہے، فرق کیا ہے کہ بستر پر پڑے ہوئے دم توڑ رہے ہیں یا یہ کہ میدان جنگ کے اندر شہید ہو گئے ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ آیت بھی بڑی اہم ہے اس صورت مبارکہ کی جماعی زندگی، جماعتی زندگی۔ جو بھی امیر ہو، صاحب امر ہو، جن کے پاس ذمہ داریاں ہوں، ان کے ماتحت ان کے ساتھی ہیں، آخر وہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، ان کے بھی احساسات ہیں، ان کی بھی عزت نفس ہے، ان کے ساتھ نرمی کی جانی چاہیے، سختی نہیں۔ کوئی ملازم ہے، ملازم کے ساتھ آپ سختی کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو
والنٹیئرز ہیں، جو بھی آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون تھا؟ وہ کوئی تنخواہ یافتہ سپاہی تو نہیں تھا، یہ لوگ آئے ہیں ایمان کی وجہ سے آئے ہیں۔ اب کوئی جماعت ہے، دینی جماعت بنی ہے، تو جو بھی لوگ اس میں کام کر رہے ہیں تو وہ جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ ان کے امیروں کو نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو یہ تو اللہ کی رحمت کی بات ہے، اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ اے نبی آپ ان کے حق میں بہت نرم رہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر ہوتے آپ تند خو اور سخت دل، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، یہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی۔ فاعف عنہم، اب چونکہ اتنی بڑی غلطی ہوئی تھی، بہت بڑا چرکا لگ گیا تھا مسلمانوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں بھی اپنے دل میں میل مت آنے دیں، غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ فاعف عنہم، تو آپ بھی انہیں معاف کر دیں، عام حالات میں بھی معاف کرتے رہا کریں۔ واستغفر لہم، تو جو خطا ہو گئی ہے یا ہو جائے اس پر استغفار کیا کریں ان کے لیے۔ وشاورہم فی الامر، اور یہ نہ کریں کہ اب آئندہ ان کی کوئی بات نہیں سننی، نہیں، مشورے میں شامل رکھیے ان کو بھی اور ان سے مشورہ کرتے رہا کیجیے امر میں۔ اس سے بھی باہمی اتفاق پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا امیر ہمیں بھی اہمیت دیتا ہے، ہم سے مشورہ کرتا ہے، یہ بھی اجتماعی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری بات ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، البتہ جب مشورے کے بعد آپ کا دل قائل ہو جائے، آپ ایک ارادہ کر لیں، فیصلہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اب کسی شخص کی بات کی پرواہ نہ کیجیے، پھر توکل سارا اللہ کی ذات کے اوپر ہو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا تھا، اس وقت تو کچھ لوگوں کی رائے وہی تھی جو حضور کی رائے تھی، لیکن تب کچھ افراد نے کہا کہ ہم تو کھلے میدان میں جنگ کے لیے جائیں گے، ہم کس لیے جان بچا کر بیٹھیں یہاں پر، ہمیں تو شہادت کی موت چاہیے، کیونکہ مومن کا مقصد شہادت ہوتا ہے۔ تو حضور نے ان کی رائے کو مقدم جانا اور فیصلہ کر دیا، اب جو فیصلہ حضور کا ہے اب اس پر توکل ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کے فوراً بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے سے برآمد ہوئے ہیں تو خلاف معمول آپ نے زرق پہنی ہوئی تھی، ہتھیار لگائے ہوئے تھے۔ اس سے اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کچھ سخت ہے جو آنے والا ہے، تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ حضور ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، جو آپ کی رائے ہے اس پر عمل کر لیں۔ یہ یہاں اس کا معاملہ ہے، جب ایک فیصلہ ہو جائے تو یہ نہیں کہ اب دل بے یقین ہو جائے کہ آدمی ابھی ادھر اور ابھی ادھر، پھر اس کے اوپر جم جائے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ ایک فیصلہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر توکل کیجیے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں دیکھو اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن یخذلکم، اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے، دستکش ہو جائے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے جو کہ تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بس اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غل کرے۔ اب یہ غل اور غل یہ دو الفاظ ہیں عربی زبان کے۔ عام طور پر جو غل کا لفظ آتا ہے وہ مال غنیمت میں سے کسی چیز کا چوری کر لینا، اور غل ہے دل میں کینہ ہونا۔ تو ایک خیال تو یہ ہے، اور یہ روایات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ منافقوں نے الزام لگایا تھا کہ مال غنیمت میں آپ نے کوئی خیانت کی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی چوری کرے، کوئی چیز چھپائے۔ وَمَن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ، اور جو کوئی ایسا کام کرے گا اور جو کچھ اس نے چھپایا ہوگا لے کر حاضر ہوگا قیامت کے دن۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون،
پھر ہر ذی نفس کو دے دیا جائے گا توفا، دیکھیے پھر وہ دیا جانا، وفا یوفی یوفا توفا توفا کل نفس، پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو، ماں کاسبت جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ایک رائے البتہ مولانا اصلاحی صاحب نے ظاہر کی ہے کہ یہاں غل بامانی غل ہے، یعنی الزام یہ لگایا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کی طرف سے، یعنی عبداللہ ابن ابی کی طرف سے، کہ یہ بڑے ایمبیشیس آدمی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ عرب پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے انہوں نے ہماری جانوں کو تختہ مشق بنایا ہے، ہمیں استعمال کر رہے ہیں، ہمیں مروا رہے ہیں، تو یہ ہماری خیر خواہی نہیں کر رہے بلکہ ان کے دلوں میں ہمارے لیے بدخواہی ہے۔ تو یہ غل کے معنی میں یہ ان کا مفہوم ہے جو انہوں نے لیا ہے، واللہ عالم۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، تو کیا بھلا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اس کے مانند ہو جائے گا جو اللہ کے غضب اور غصے کو کما کر لایا؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے بھی درجے بندیاں ہیں اللہ کے ہاں، جیسے نیکوکاروں کے درجے ہیں بدکاری کے بھی درجے ہیں، سب بدکار برابر نہیں، سب نیکوکار برابر نہیں ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ آیت بھی دیکھیے، سورۃ بقرہ میں 2 بار آیا تھا یہ مضمون، وہ اب تیسری مرتبہ یہاں آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں مضمون آیا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ پھر آگے آیا تھا 18ویں رکوع کے آخر میں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اب یہ تیسری مرتبہ مضمون آیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے اہل ایمان پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان میں اٹھایا ایک رسول ان ہی میں سے، ان کی اپنی جانوں میں سے، ان کی اپنی قوم میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو سناتا ہے انہیں اس کی آیات، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے۔ ترتیب اب ہمیشہ کے لیے یہی ہوگی، تلاوت آیات، تزکیہ، اور پھر تعلیم حکمت، تعلیم کتاب و حکمت۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل تو وہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَیْہَا قُلْتُمْ أَنَّ ھَٰذَا، تو جب تم پر ایک مصیبت آئی جبکہ تم اس سے دگنی مصیبت ان کو پہنچا چکے ہو، قُلْتُمْ أَنَّ ھَٰذَا، تم کہتے ہو یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیوں آ گیا، اللہ نے پہلے مدد کی تھی اب کیوں نہیں کی۔ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِکُمْ، اے نبی کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی شرارت کی وجہ سے ہوا، تم نے غلطی کی، تم نے حکم کی خلاف ورزی کی۔ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَیْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاکُم مَّا تُحِبُّونَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ گویا کہ اسی مضمون کو دہرا کر لایا گیا کہ وَلَقَدْ صَدَقَکُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنا وعدہ پورا کر چکا تھا۔ وَمَا أَصَابَکُم یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ،
البتہ یہ اللہ چاہتا تو تمہیں سزا نہ دیتا، معاف کر دیتا بغیر سزا دیے، لیکن یہ کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ تمہیں سزا دی جائے، اس لیے کہ ابھی تو بڑے بڑے مراحل آنے ہیں۔ اگر اسی طرح تم نظم کو توڑتے رہے اور احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے تو پھر تمہاری حیثیت جو ہے ایک جماعت کی تو نہیں ہوگی، پھر تو ایک ہجوم ہے، ہجوم مومنین ہوگا۔ جماعت، لشکر، فوج، حزب اللہ درکار تو وہ ہے۔ وما اصابکم یوم التقی الجمعان، اور جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے اس دن جس دن کے دونوں لشکر بھیڑ گئے آپس میں، فبإذن اللہ، وہ اللہ کے اذن سے آئی ہے، بغیر اللہ کے حکم کے تو کوئی تکلیف نہیں آ سکتی۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس لیے کہ اللہ جان لے کہ کون اصل مومن ہیں، حقیقی مومن، صابر مومن، جو مستقیم مومن ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ دیکھ لے کہ کون ہے منافق، اور یہاں اصل ترجمہ ہم کرتے ہیں تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون ہے مومن اور ظاہر کر دے کہ کون ہے منافق۔ کھل گیا کہ نہیں؟ 300 کو لے کر عبداللہ ابن ابی چلا گیا۔ اب سب کو پتہ تو چل گیا، آئندہ ان کی بات پر اعتبار تو نہیں کریں گے، وہ چکنی چپڑی باتیں کریں گے تو ان کی باتیں کان لگا کر سنیں گے تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہو از ہو اینڈ واٹ از واٹ یہ بالکل مبہرن ہو جائیں، واضح ہو جائیں۔ وَقِیلَ لَهُمْ تَعَالُوا، اب یہاں وہ تذکرہ ہو رہا ہے آخر میں اس واقعے کا کہ جب کہ عبداللہ ابن ابی 300 آدمیوں کو لے کر واپس چلا گیا، اس وقت کچھ لوگوں نے اس سے کہا ہوگا کہ کہاں جا رہے ہو بے وقوفو، اس وقت تو لشکر سامنے ہے، دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوں اور 300 آدمی نکل جائیں گے اگر 1000 میں سے، تو باقی جو 700 ہیں بچے ان کے دلوں میں بھی کچھ نہ کچھ کمزوری پیدا ہوگی، جیسے کہ بنو حارثہ، بنو سلمہ کے اندر کمزوری عارضی طور پر پیدا ہو گئی تھی۔ تو سمجھانے والوں نے جب کہا وَقِیلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، آؤ بھئی آؤ، کہاں جا رہے ہو، اللہ کی راہ میں قتال کرو یا دفاع کرو۔ دفاع ہو رہا ہے، اب تو مدینے کے اوپر حملہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر یہاں پر یہ لشکر جو ہے شکست کھا گیا تو کیا تمہاری بہو بیٹیاں جو ہیں پھر کیا وہ آ کر وہ لوگ انہیں باندیاں بنا کر نہیں لے جائیں گے؟ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اگر یہ نہیں کرنا تو کم سے کم دفاع تو کرو مدینے کا، مدینے کے دفاع کے لیے تو کھڑے رہو۔ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، انہوں نے کہا کہ اگر ہم سمجھتے کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے، یعنی یہ تو در حقیقت نورہ کشتی ہو رہی ہے، یہ حقیقت میں جنگ ہے ہی نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی جو مہاجرین آئے ہیں مکے سے اور یہ جو مکہ سے اب آئے ہیں چڑھ کر، یہ سب ایک ہیں، سب ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے، اور ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں۔ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ، اس دن وہ ایمان کی نسبت کفر سے قریب تر تھے۔ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ، اور جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے۔ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا ان کے بھائی جو وہاں پر صادق الامین تھے، جو وہاں شہید ہو گئے، کہ جو لوگ بیٹھے رہے تھے، انہوں نے کہا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا، اگر وہ بھی ہمارے ساتھ آگے ہوتے، جیسے ہم 300 واپس آئے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ واپس چلے آتے تو قتل نہ ہوتے۔ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اے نبی ان سے کہیے اچھا اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ، کیا موت سے بچے رہو گے؟ کیا موت یہاں گھروں میں نہیں آئے گی؟ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔